علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقال تعالى في موضع آخر: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ قابل احترام بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، اسی کے لیے سزاوار ہیں جو اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا ساری دنیا کا خالق اور مالک اور رازق ہے۔ بعدہ لاکھوں درد و سلام ہو جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے پیغامات کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ محترم بزرگوں، میں نے خطبہ مسنونہ میں سورہ الف لام میم سجدہ کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا اور سورۃ النازعات کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھا۔ یہ دونوں آیات کو آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع بنا کر انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیو، دین اسلام میں جہاں بہت سارے اعمال ہیں، یہ تمام کے تمام اعمال وقتیہ ہیں۔ نماز ہے، دن میں 5 مرتبہ ہے۔ روزہ ہے، سال میں 1 مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ نفل ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ تمام کے تمام اعمال وقتیہ طور پر ہے، لیکن ان اعمال میں سب سے بڑا عمل، سب سے افضل عمل اللہ کا تقویٰ ہے۔ اس کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتق اللہ اینما کنت۔ ایک اور جگہ فرمایا: اتق اللہ حیثما کنت۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ جس حال میں بھی ہو آپ اللہ سے ڈرتے رہو۔ سفر میں ہو جب بھی اللہ سے ڈرو، حضر میں ہو جب بھی اللہ سے ڈرو، گھر کے اندر موجود ہیں جب بھی اللہ سے ڈرو، مسجد میں موجود ہیں تب بھی اللہ سے ڈرو، دکان میں ہیں، کمپنیوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہو آپ کا دل اللہ کے ڈر سے بھرا ہوا ہو، کبھی بھی آپ کا دل اللہ کے ڈر سے خالی نہ ہو، کیونکہ یہ اللہ کا ڈر ہمیشہ انسان کے دل میں رہنے والا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بہت ساری آیات میں بتا دیا کہ جو بندہ اس بات سے ڈر جائے، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو بندہ اس بات سے ڈر جائے کہ میں اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، میں نے جو بھی کام کیے ہیں وہ کاموں کے بارے میں اللہ کے ہاں میرا حساب ہوگا، جتنے بھی میں نے نیکیاں کیے ہیں وہ نیکیوں کا بدلہ مجھے ملے گا، اور جتنے بھی میں نے گناہ کیے ہیں، جتنے بھی میں نے بدکاریاں کیے ہیں، نافرمانیاں کیے ہیں، اس کی سزا مجھے اللہ کے ہاں ملے گی، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نیکی کے اندر بھی گناہ کے اندر بھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چاہے وہ نیکی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو تو اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ملے گا، شرط یہ کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ میں کیا گیا ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے کیا گیا ہو،
تو وہ چھوٹا سا چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، اس کے بدلے میں اللہ کے ہاں اسے نیکیاں ملیں گے، اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ اس کے برخلاف اگر وہ بندہ چھوٹی سے چھوٹی بھی اگر برائی کیا ہوگا، گناہ کیا ہوگا، وہ گناہ سے توبہ کے بغیر اگر مر جائے، اللہ اسے توبہ کی توفیق نہ دے، تو پھر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں اس کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ اینما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ گھر میں ہو جب بھی اللہ سے ڈرو۔ ماں باپ کے حقوق میں نافرمانی کر رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق میں حق تلفی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ اللہ ماں باپ کی نافرمانی کے بارے میں پوچھے گا۔ بھائی بہنوں کے حقوق کو کھا رہے ہیں تو اس بارے میں اللہ سے ڈرو کہ اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی دینا پڑے گا۔ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں حق تلفی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں کمی ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی محبت میں کمی ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہے ہیں۔ غرض کوئی بھی عمل جو ہم سے ہو رہا ہے، اگر وہ عمل اچھا ہے، نیک عمل ہے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اخلاص کے ساتھ میں وہ عمل کیا جا رہا ہے، تو تم اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اگر آپ کی زندگی معصیات میں گزر رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا محاسبہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ایک دن آئے گا تم سے حساب لیا جائے گا تمہارے اعمال کے بارے میں۔ عقل مند وہ ہوگا اس کے حساب لیے جانے سے پہلے ہی اپنا محاسبہ کر لے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کے اعمال کا محاسبہ کر لو۔ عقل مند مومن وہ ہوتا ہے جو روزانہ اپنے اعمال کے بارے میں محاسبہ کر لے۔ سونے سے پہلے، صبح سے لے کر کے رات سونے کے وقت تک اس نے جو جو بھی کام کیا ہے وہ کام کا اعادہ کر لے، اسے ریپیٹ کر لے، وہ اعمال کے بارے میں دیکھے کہ کتنے نیکیاں اس نے کیا ہے، کتنے گناہ اس نے کیا ہے۔ جو جو بھی وہ نیکیاں کیا ہے وہ نیکیوں کے بارے میں اللہ کا شکر بجا لائے، اللہ کا شکر بجا لائے۔ اے اللہ، محض تیرے فضل سے، تیرے کرم سے، تیری توفیق سے میں نے اتنے نیکیاں کیا ہے۔ اب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو ہمارے نیکیوں کو قبول کر لے، اس پر اللہ کا شکر بجا لائے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ مجھے تیرا ڈر دے، ہدایت پر چلنے کی تو مجھے توفیق دے، اے اللہ تو مجھے عافیت عطا فرما۔ جو جو بھی نیکیاں کیے ہیں وہ نیکیوں پر اللہ کا شکر بجا لائے، اور وہ نیکیوں کو قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کرے۔ نیکیاں کرنا ہی کافی نہیں ہے، نیکیاں کر لینے کے بعد وہ نیکیوں کے اندر جو کمی پیشی ہوتی ہے وہ کمی پیشی کو دور کرنے کے لیے رب سے دعا بھی کرے، اے اللہ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ کا گھر بنائے، اللہ کے حکم سے بنائے اور اللہ کا گھر بنائے۔ پھر جب وہ گھر مکمل ہوا تو اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، یہ دونوں نے مل کر کے اللہ سے دعا کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تیرے حکم سے تیرے گھر کی بنیاد ہم نے رکھی، تیرا گھر ہم نے بنایا، محض تیرے فضل سے یہ ہوا، اب ہماری اس نیکی کو تو قبول فرما۔ سونے سے پہلے محاسبہ کر لے، جو جو بھی نیکیاں کیے ہیں یہ نیکیوں کو قبول ہونے کے لیے اللہ سے دعائیں کرے اور اس پر اللہ کا شکر بجا لائے۔ اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں، جو جو بھی نافرمانیاں ہوئے ہیں، جہاں اللہ کے حقوق کو ہم نے کھایا ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے، تو رب سے توبہ کرے،
اگر وہ حقوق بندوں کے ہیں تو بندوں کے حقوق کو ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ میرے بھائیوں، اسے کہتے ہیں تقوی۔ تقوی کی زندگی اختیار کرو، اللہ کے ڈر کو اپنے دل کے اندر لے آؤ۔ آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے، ہمارے دلوں میں سارے لوگوں کا ڈر ہے، دنیا کی ہر چیز کا ڈر ہے، ہر چیز کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ بیماری کا ڈر ہے، مفلسی کا ڈر ہے، قرض کا ڈر ہے، دشمن کا ڈر ہے، روزی کا ڈر ہے، جاب کا ڈر ہے، تمام چیزوں کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اگر کوئی ڈر ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے تو وہ صرف اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کو ڈر کر کے دنیا میں زندگی گزارے گا، یاد رکھو وہ دنیا کے کسی بھی چیز سے نہیں ڈرے گا۔ جو بندہ دوسروں سے ڈرے گا، اللہ کی مخلوق سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ڈر پیدا کر دیتا ہے، وہم کی بیماریاں اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر رب چاہے زندگی گزارو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، دو امن اور دو خوف، دو امن اور دو خوف کسی بھی بندے کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ بندہ دنیا میں خوف والی زندگی گزارے گا، ہر حال میں وہ بندہ اللہ سے ڈرتا رہے گا، عذاب قبر سے ڈرتا رہے گا، جہنم کے عذاب سے ڈرتا رہے گا، اللہ کی پکڑ سے ڈرتا رہے گا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا رہے گا، تو قیامت کے دن یہ بندہ امن والی زندگی گزارے گا، عیش و آرام والی زندگی گزارے گا، اطمینان والی زندگی گزارے گا، سکون والی زندگی گزارے گا۔ اگر وہ بندہ دنیا میں اللہ کے خوف والی زندگی نہیں گزارے گا، من مانی زندگی گزارے گا، عیش و آرام میں دنیا میں زندگی گزار لے گا، تو قیامت کے دن اس کی جو زندگی ہوگی وہ خوف والی زندگی ہوگی، ڈر والی زندگی ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ کے ڈر کو ہمارے دلوں میں پیدا کرے، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے۔ ہماری زندگیاں صبح سے لے کر کے شام تک گناہوں کے اندر گزرتی ہیں، معصیات کے اندر گزرتی ہیں، نافرمانیوں میں گزرتی ہیں، اسراف میں گزرتی ہیں، تبذیر میں گزرتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کو ذرہ برابر بھی اللہ کا ڈر نہیں آتا ہے، اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں آتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ کے بارے میں یہ خوشخبری سنا دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی صحابہ سے راضی ہو گیا۔ اس کے باوجود صحابہ اکرام کی زندگی خوف والی زندگی تھی، اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزارتے تھے، دن میں میدان جہاد میں زندگی گزرتی تھی، اور راتوں میں اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، دعاؤں میں، توبہ اور استغفار میں زندگی گزارا کرتے تھے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، وہ صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، اے صحابہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں اتنا زیادہ لمبا لمبا قیام کرتے تھے، اتنی لمبی لمبی رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بول دیا، پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلے اور پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر بھی آپ اتنا لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، اتنے لمبے لمبے سجدے اور رکوع کیا کرتے ہیں، آپ تھوڑا کم کر لیا کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اسی پر میں اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے لمبی لمبی رکعتیں پڑھتا ہوں، لمبی لمبی رکوع اور سجدے کیا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، افلا یکون عبدا شکورا،
کہ میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین دوست ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں ان کا شمار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے زبانی ان کو یہ خوشخبری دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیسا فرد مجاہد ہے، یہ کیسا نیک بندہ ہے، یہ کیسا اللہ کا ولی ہے، یہ کیسا اللہ کے نبی کا دوست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں وہ 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تو داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا۔ اتنی بڑی خوشخبری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا خوف خدا، یہ اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، یہ میں نہیں آپ نہیں بلکہ مشرکین مکہ، دشمنان اسلام جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، جو اللہ کے دشمن تھے، جو صحابہ کے دشمن تھے، یہ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قیام میں بھی روتے ہیں، سجدے میں بھی روتے ہیں، رکوع میں بھی روتے ہیں، تلاوت کرتے وقت میں بھی روتے ہیں، یہ نماز میں بھی روتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی اللہ کا ذکر آ جائے وہاں یہ ابو بکر صدیق زار زار رویا کرتے تھے۔ دشمنان اسلام نے ابن دغنہ کے پاس آئے، مشرکین مکہ ابن دغنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابن دغنہ تمہاری بات کو مان کر کے ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امان دے رہے ہیں کہ وہ مکے میں رہے گا، عبادت کرے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، لیکن یاد رکھے ہمارا یہ کنڈیشن ہے۔ اے ابن دغنہ آپ ابو بکر سے کہہ دیجئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن کریم کی تلاوت آہستہ سے کرے اور وہ اللہ کی عبادت اپنے گھر کے اندر کیا کرے، اس لیے کہ جب وہ تلاوت کرتا ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں وہ قرآن پڑھتے وقت میں اتنا زیادہ روتا ہے، اتنا زیادہ روتا ہے کہ اس کے قرآن کے پڑھنے کو دیکھ کر کے، اس کے رونے کو دیکھ کر کے اس کے گھر کے سامنے سے گزرنے والے ہماری بیوی بچیاں، ہمارے بیوی بچے اس کے رونے کو دیکھ کر کے ہم کو ڈر ہے، ہم کو خوف ہے کہ کہیں یہ ہمارے دین کو چھوڑ کر کے محمد کے دین کو اختیار کرنا لے۔ اتنا رویا کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ ان کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تھی، ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھا کرتے تھے۔ جب بھی اللہ کے نبی کسی بھی کام کا حکم دے دیتے وہ کام کو سب سے پہلے کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اگر کسی کام سے روکتے تو اس کام سے رک جانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ دوسرے صحابہ بھی کرتے تھے، دوسرے صحابہ بھی رکتے تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ خوف خدا ان کے دل میں اتنا زیادہ رس بس گیا تھا، اتنا زیادہ رس بس گیا تھا۔ ایک راستے سے ان کا گزر ہوا، وہاں پر ابو بکر صدیق نے دیکھا ایک درخت کے اوپر ایک چھوٹی سی چڑیا ادھر سے ادھر سے ادھر کود رہی ہے اور وہ چہچہاتی ہوئی پھر رہی ہے۔ اسے دیکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کاش ابو بکر یہ چڑیا کی طرح سے ہوتا تو اللہ کے عذاب سے بچ جاتا، عذاب قبر سے بچ جاتا، جہنم کے عذاب سے بچ جاتا۔ یہ خوف الہی تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اس کے بعد آگے بڑھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ کتنے مضبوط ایمان والے تھے، ان کے اندر ایمانی طاقت کتنی زیادہ تھی کہ جس راستے سے یہ گزر جاتا تھا شیطان ان سے ڈرا کرتا تھا۔ یہ کسی معاملے میں، مشورے میں، دنیا میں سوچتے ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا تھا، اللہ کے نبی سے یہ مشورہ کرتے، اللہ کے نبی کو یہ مشورہ دیتے تو اللہ رب العالمین ان کے مشورے کو آسمان میں فیصلے کر دیتا تھا۔ کئی باتیں ایسے ہیں جو عمر کے خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ نازل کر دیا۔ یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے خوف الہی کا بھی یہی حال تھا۔
حالانکہ ان کو دنیا میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی، عشر مبشرہ میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، معراج سے واپس آئے، صحابہ کے درمیان میں معراج کے واقعے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اور معراج کے دوران میں سفر معراج میں جنت کا بھی معائنہ ہوا اور جہنم کا بھی معائنہ ہوا۔ جنت کے بہت سارے مناظر کو اللہ کے نبی نے بیان کیا اور جہنم کے بہت سارے مناظر کو اللہ کے نبی نے بیان کیا۔ اسی وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، میں نے جہنم کے اندر کثرت عورتوں کی دیکھا ہے، اس لیے اے عورتوں تم اللہ سے ڈرو، اللہ کی راہ میں صدقہ زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے اکثریت عورتوں کی جہنم کے اندر دیکھی ہے۔ اس کی دو وجہ بتائی، جو شوہروں کی نافرمانی ہے اور زیادہ لعن طعن کرنے والی ہیں، اور جنت کے مناظر کو ذکر کرتے ہوئے بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے جنت کے اندر ایک محل کو دیکھا، بہت بڑا محل تھا۔ اللہ کے نبی نے وہ محل کا ایک ایک وصف بیان کیا، اس کے دروازے کیسے تھے، اس کی کھڑکیاں کیسے تھے، وہ منظر کیسا خوشنما منظر تھا، ایک ایک چیز کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کیا، اور صحابہ سے پوچھا، اے صحابہ کیا آپ جانتے ہیں جو خوشنما منزل، جو خوشنما محل جس کی میں نے تعریف کیا ابھی آپ جانتے ہو وہ میری امت میں سے کس کے لیے ہے؟ وہ میری امت میں سے کس کے لیے ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تمام صحابہ کے دل کے اندر یہ آرزو ہوئی، یہ خواہش تمنا ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی میرا نام نکل جائے کہ وہ جنت میں محل میرے لیے ہو۔ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ سب خاموش رہے، تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنو، جو محل کے بارے میں نے آپ تک بتایا وہ محل عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زار دار رونے لگے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اندر بھی داخل ہو کر کے کیسا ہے اس کو بھی اگر دیکھ کر کے آتے تو اور بھی میرا دل زیادہ خوش ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا، اندر تو جانے کا میرا بھی ارادہ تھا لیکن تیری غیرت نے مجھے روک دیا، اس لیے میں نہیں جا سکا۔ اس کے بعد تمام صحابہ اکرام کے دل چھوٹے ہو گئے، مایوسی آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بھی جنت میں ایسا محل ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی جنت میں ایسا ایک محل ہو۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنایا۔ ہم میں سے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جنت میں ہمارے لیے بھی ایک محل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، ایک عمل بتایا۔ وہ عمل یہ ہے، دن اور رات میں فرض نمازوں کے علاوہ جو مرد یا عورت 12 رکعت سنت نمازیں پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں یہ گھر بنائے گا۔ میرے بھائیو، ابو بکر صدیق کا وہ حال تھا، عمر ابن خطاب کا یہ حال تھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب بھی ان کا گزر کسی خبر کے پاس سے ہوتا، زار زار رویا کرتے تھے، ان کے آنکھوں سے آنسو نکل جاتے، داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھنے والے نے ان سے سوال کیا، کہنے والے نے ان سے کہا کہ آپ جہنم کے بارے میں اور دوسرے عذابات کے بارے میں سن کر کے اتنا زیادہ نہیں روتے ہیں، لیکن عذاب خبر کے بارے میں دیکھ کر کے سن کر کے آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے لوگوں یاد رکھو، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل خبر ہے، جو بندہ یہاں کامیاب ہو جائے گا بعد کی تمام منزلوں میں کامیاب اور کامران ہو جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیو، اللہ کے ڈر کو اپنے دلوں میں پیدا کرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ کوئی بھی کام کرو، آپ کوئی بھی کام کرو، گھر کا کام ہو، مسجد کا کام ہو، دکان کا کام ہو، شادی بیاہ ہو، کوئی بھی کام آپ جب کرنا شروع کرو، وہ کام کے کرتے وقت میں یہ سوچو کہ اللہ کو اس کے بارے میں جواب دہی دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ کے ڈر کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، کیونکہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے، ہر حال میں انسان کو یہ نیکی ہونا چاہیے۔ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں اگر پیدا کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے 2 آیتوں کے اندر بتایا، ایک سورہ الف لام میم سجدے میں کہا، مومن جو ہوتا ہے
ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदादी यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। मोमिन जो होगा वो रात के आखिरी वक्त में अपने बिस्तरों को छोड़ेगा, नरम बिस्तरों को छोड़ेगा, नींद को छोड़ेगा, अल्लाह के दरबार में खड़े हो जाएगा और अल्लाह के लिए क़ियामुल लैल तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा और अल्लाह से दुआएं करता रहेगा। वो दुआओं के वक्त में ये बंदे को अल्लाह का डर भी रहेगा और अल्लाह से उम्मीद भी रहेगी। अल्लाह के अज़ाब से डरते हुए और अपने जो गुनाह हो गए हैं वो गुनाह को माफ़ी के बारे में अल्लाह तबारक व तआला से तमा रखते हुए, उम्मीद रखते हुए अल्लाह से दुआएं करेगा। मोमिन को चाहिए कि वो हद से ज़्यादा खौफ में भी नहीं, अगर खौफ ही खौफ आ गया, उसे अल्लाह की रहमत के ऊपर मायूसी अगर आ गई, फिर वो बंदा बेकार हो जाएगा। अल्लाह का डर भी होना चाहिए और अल्लाह से उम्मीद भी होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, गुनाह के ऊपर गुनाह करते हुए चले जाते हैं। अगर कोई पूछने वाला पूछे तो कहते हैं अल्लाह बड़ा रहमान है, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला है। हाँ, यकीनी बात है कि अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला भी है। जहाँ अल्लाह माफ़ करने वाला है वहीं अल्लाह तबारक व तआला शदीदुल इक़ाब भी है। जहाँ रहमान और रहीम है वहीं अल्लाह तबारक व तआला शदीदुल इक़ाब भी है, दुल क़ुव्वतिल मतीन है। अल्लाह तबारक व तआला सबकी हिफाजत फरमाए। अगर अल्लाह किसी से सवाल जवाब सख्त करने के बारे में उतर आ जाए तो फिर हम में से कोई भी अल्लाह के यहाँ सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं। इसीलिए अल्लाह से डरो, अल्लाह से उम्मीद भी रखो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से डर भी अपने दिल में पैदा करो। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुन नाज़ियात में कहा, जो बंदे दुनिया में अल्लाह से डरते हैं ऐसे बंदों के लिए अल्लाह जन्नत देगा। फ़अम्मा मन ख़ाफ़ मक़ाम रब्बी व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। ऐसे बंदों के लिए जो बंदा अल्लाह से दुनिया में डरता है, हर हाल में डरता है, हर हैसियत में अल्लाह से डरता है, हर काम के करने में अल्लाह से डरता है, तो ऐसे बंदे का मकाम जन्नत है। और सूरह रहमान में भी अल्लाह ने कहा, जो बंदे अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के सामने हाजिर होने से डरते हैं, ऐसे बंदों के लिए अल्लाह 2 जन्नतें अता फरमाएगा। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरने वाले बंदे का इनाम यह है, खुशखबरी बंदे के लिए है। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा अल्लाह के सामने खड़े हो जाए और हाथ उठाए और अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से गिड़गिड़ाए, अल्लाह से माफ़िया मांगे, ऐ अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, ऐ अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया, ऐ अल्लाह मैं जालिम हूँ, ऐ अल्लाह मैंने जुल्म कर लिया, ऐ अल्लाह मैं खाइन हूँ, ऐ अल्लाह मैंने खयानत कर लिया, ऐ अल्लाह मैं नाफरमान हूँ, ऐ अल्लाह मैंने नाफरमानी कर लिया, अब मुझे तेरा डर सता रहा है, तेरा खौफ मुझे सता रहा है, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तौबा करता हूँ। ये खड़े हो या बैठे हो अल्लाह के सामने हाजिर हो करके हाथ उठाए, अल्लाह से दुआएं करे। अब ये दुआ करते वक्त में बंदे के आंखों से आंसू निकल जाए, अगर उसकी आंखों से आंसू निकल जाए, जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशखबरी देते हुए कहते हैं, जो बंदा अल्लाह के डर से रो पड़े, उसके आंखों से आंसू निकल जाए, ऐसा बंदा कभी भी जहन्नम की आग में नहीं जाएगा, इल्ला ये कि वो बंदा शिर्क ना किया। मिसाल देते हुए कहा, जैसे दुनिया में एक जानवर के थन से निकाला गया दूध, दोहया हुआ दूध फिर वापस उस थन में नहीं जा सकता है, तो ऐसे जो बंदा अल्लाह के दरबार में खड़े होने से डर जाए, उसकी आंखों से आंसू बह जाए, तो खौफ इलाही से रोने वाला बंदा कभी भी जहन्नम की आग में दाखिल नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, हर हाल में अल्लाह से डरे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हादिर और नादिर जाने, ये सोचे ये समझे कि हम जो भी काम दुनिया में करें, चाहे वो अमल छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी छोटी से छोटी नेकी को हकीर समझ करके ना छोड़ो और किसी भी गुनाह के काम को छोटा समझ करके ना कर लिया करो, क्योंकि अल्लाह के यहाँ अगर अल्लाह ताला चाहेगा तो ये छोटे छोटे गुनाह पहाड़ हो जाते हैं। फिर जब पहाड़ जैसे गुनाह हो जाए, फिर अल्लाह उसके दिल पर मोहर लगा देता है, फिर उसका अंजाम जहन्नम रसीद हो जाता है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको दुनिया में कदम कदम पर अल्लाह से डरने, उसके तक़वे को अपने दिलों में समाये रखने, अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने की अल्लाह हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम व नफ़अना व इय्याकुम बिद्दिक्रिल आयातिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफ़ुन व रब्बुन हलीम।